کورٹ مارشل آخر کیا ہوتا ہے اور جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کس طریقے سے ہوگی؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں کورٹ مارشل کے قانون کے بارے میں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر یہ ایک قانون موجود ہے کہ اگر کوئی بھی حاضر سروس آرمی آفیسر ہو یا پھر کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی ہو تو اس کے خلاف بھی تب کارروائی کی جا سکتی ہے اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، یا پھر فائنینشیل امبیزلمنٹ ہو، یا پھر کوئی بھی جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے مطابق خلاف ورزی کی جا رہی ہو، کوئی بھی حکم عدولی کی جا رہی ہو، تو اس کے اندر 4 قسم کے کورٹ مارشل موجود ہیں جن کے مطابق کسی بھی آرمی آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے سمری کورٹ مارشل، اسی طریقے سے جنرل کورٹ مارشل، اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل اور جنرل فیلڈ کورٹ مارشل موجود ہیں جن کے مطابق کسی بھی آرمی آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو سمری کورٹ مارشل اور ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ان قوانین کے بارے میں ہے کہ جو تھوڑے سے لینیٹ ہیں، ان کے اندر سزا بھی تقریباً 1 سال سے 2 سال تک کی دی جاتی ہے، اور یہ عام طور کے اوپر لو لیول کے جو آرمی آفیسر ہوتے ہیں، جس طریقے سے حوالدار، نائک یا اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ اس کورٹ مارشل کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ تاہم جب بھی کسی سینئر آفیسر جس طرح کے میجر، جنرل یا کرنل وغیرہ کا احتساب کرنا ہوتا ہے تو ان کے خلاف جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کیا جاتا ہے یا پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی دوسرے قانون کے مطابق ہی سب سے پہلے ایک کورٹ انکوائری مارک کی جاتی ہے جو کہ کوئی بھی کور کمانڈر یا جنرل جو ہے، چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ جو ہے، جو کنویننگ آفیسر ہے وہ مارک کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں سب سے پہلے ایک انکوائری کریٹ کی جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کوئی اپلیکیشن آتی ہے ان کے خلاف یا کوئی بھی FIR درج ہوتی ہے عام قانون کے اندر، تو اس کے بعد ایک انکوائری پریلیمنری ایک انکوائری کی جاتی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے خلاف یہ ایویڈنس ملا ہے یا یہ ایویڈنس نہیں ملا، اور اس کے بعد پھر وہ جو کنویننگ آفیسر ہوتا ہے وہ ایک بینچ بناتا ہے، ایک ممبرز بناتا ہے جو کہ 5 ممبرز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ جب بھی ہم جو ہے وہ جنرل کورٹ مارشل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 5 ممبر جو ہیں جو عام طور کے اوپر میجر جنرل ہی ہوتے ہیں، تو وہ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف پھر جو ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جس شخص کو جو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف کیس چلایا جاتا ہے۔ تو وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ججز بھی ہوتے ہیں، ممبران بھی ہوتے ہیں، میجر جنرل ہی ہوتے ہیں، وہی اس شخص کے خلاف پورا کیس چلاتے ہیں۔ اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور عدالت کے اندر پیش ہو کر اپنے تمام ثبوت وہ ہے پیش کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے اندر کوئی بھی بیل کا قانون یا ضمانت کا قانون موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ کے خلاف کارروائی ہو گئی، آپ گرفتار ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے خلاف فیصلہ ہی آئے گا، اور پھر اس فیصلے کی جو اپیل ہے وہ بھی عام طور کے اوپر جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہی جاتی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف ہی اس کو سنتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بھی آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یعنی کہ رول آف لاء کو فالو نہ کیا جا رہا ہو، اور کوئی بھی ایسی جو ہے اگر آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہ دیا جا رہا ہو، تو پھر آپ اس کی اپیل ہائی کورٹ کے اندر کرتے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ آپ کی بات سنتے ہوئے اس کیس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی کہ جب یہ سارا کیس مکمل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی ساری اپیل جو ہیں وہ پھر ہائی کورٹ میں آئیں گی، اور پھر ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئی سپریم کورٹ تک بھی جائیں گی۔ تو اس طریقے سے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت یہ عدالتیں موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف آرمی آفیسرز کے لیے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی میجر جنرلز ہی کریں گے۔